بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیات ہم پڑھیں گے ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی ایک ہونے کے اور اس کے اختیار کو جان سکیں گے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یتخذ ولدا، لم ہرگز نہیں، یتخذ اس نے بنایا، ولدا کوئی بیٹا، اس اللہ نے ہرگز کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ متخذ اللہ من ولد، ما نہیں، اتخذا بنایا، اللہ من کوئی، ولدن بیٹا، اللہ نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا۔ لم یکن لہ کفوا احد، لم ہرگز نہیں، یکن ہو سکتا، لہو واسطے اس کے، کفواً اس جیسا، احد ایک بھی، اس اللہ کے برابر یا اس کا ہمسر یا اس جیسا ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ خود اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کی تو کوئی برابری بھی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ کس لیے نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جو رشتے ہیں نا سارے، ماں باپ کے، بیٹے کے، باپ کے، بھائیوں کے، یہ سب جو رشتے ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سہارے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سہارے مضبوطی عطا کرتے ہیں، ان سے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے۔ انسانوں کو ان رشتوں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات پہ مکمل ہے، لازوال ہے، بے مثال ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی زوال نہیں۔ ایسا نہیں کہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے کہ بوڑھے ہونے پر طاقت کم ہو جاتی ہے، نہیں، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، وہ ایک ہے، مکمل ہے اور لازوال ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر، اس جیسا، اس کی طرح کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ الہکم اللہ، الہکم حکمران آپ سب کا، یا خدا آپ سب کا، اللہ آپ سب کا حکمران ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ پاک ہے وہ، وتعالی اور بہت بلند، عما جس سے، یشرکون وہ حصہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے ان سے جن کو وہ کافر لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ الہم واحدہ، الہن حکمران یا خدا، واحد ایک، اللہ اکیلا حکمران ہے، اکیلا خدا ہے۔ لوگوں نے اپنی جہالت سے اللہ کی عبادات میں کن کن لوگوں کو حصے دار ٹھہرایا؟ آپ کو پتہ ہے نا، کچھ ہندو جیسے مٹی کے یا میٹل کے یا لکڑی کے بت بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ بتوں کو پوجتے تھے۔ آج اور کون کون سی صورتیں ہیں جو انسان اپنی جہالت، لا علمی اور بے وقوفی کی وجہ سے کن چیزوں کو خدا کی خدائی میں شریک کرتا ہے، ذرا یہاں پر سوچیں اور ان کے نام لکھیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے اس بات کو بھی ڈسکس کیا نا کہ جب اللہ کی مرضی کے مقابلے میں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو یہ بھی دراصل شرک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا خدا، الہ مانتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں صرف اسی کی مرضی چلے گی۔ مسلمان ہے ہی وہ جس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے۔ آپ کچھ آیات ایسی دیکھیں گی جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے اختیار کا پتہ چلے، اس کی طاقت کا پتہ چلے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ واسطے اللہ کے، ما فی جو کچھ اندر، یا میں، آسمانوں، السماوات آسمانوں کے، وما اور جو کچھ فی میں، الارض زمین کے، آسمانوں اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ جو بادل، چاند، ستارے، گلیکسیز، سارے کے سارے سولر سسٹم، آپ کو پتہ ہے نا سولر سسٹم بہت سارے ہیں، ایک ہمارے والا ہے، ہمارے سورج کا سولر سسٹم ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے سولر سسٹم ہیں، سارے سولر سسٹم مل کے گلیکسیز بناتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار گلیکسیز ہیں۔ تو اور جو کچھ زمین میں ہے، اوپر زمین کے جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، زمین کی تہوں کے اندر جو کچھ ہے، وہ سب کے سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو واسطے اس کے، ملک بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض زمین کی،
آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع چھائی ہوئی ہے کرسی حکومت اس کی آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ کی حکمرانی سب آسمانوں اور زمین پر پورے طور پر چھائی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین کے کچھ حصے پر انسانوں کی حکومت ہو تو کچھ بھی اللہ کی۔ اللہ کا اختیار، اس کی طاقت ہر جگہ پہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کتنی بڑی بڑی طاقتیں اور حکومتیں رکھنے والے اللہ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں جب اللہ اپنے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے لشکر بھلا کون سے ہیں؟ بارش سے برسنے والا پانی اس کا لشکر ہے، ہوائیں اس کا لشکر ہے، آندھی چلتی ہے، تیز طوفانی ہوا، کیسے ہماری ٹیکنالوجی دھڑی کی دھڑی رہ جاتی ہے، سب کچھ درہم برہم الٹم پلٹم۔ اور بارش، برسات یا سیلاب کا پانی کیسے انسانوں کی ساری ترقی کو اڑا لے جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت اور اسی کا اختیار ہے جو اس کائنات پر چھایا ہوا ہے، اس کے سوا کسی کی بادشاہی ہے ہی نہیں۔ تو کتنی اچھی بات ہو پیارے بچوں اگر ہم اس بات کو دل سے مان لیں کہ اس دنیا میں ہر جگہ پہ، اس دنیا کے ہر ذرے پہ، اس آسمان میں، ان ہواؤں کے، ان فضاؤں کے ہر حصے پہ اللہ کی حکومت ہے۔ اور پھر اللہ کی حکومت، وہ رب جو بادشاہ ہے اس ساری کائنات کا، ہم اس کے ہو جائیں، اس کی مرضی کو اختیار کر لیں تو اس پوری کائنات میں ہماری ہی مرضی چل پڑے گی نا۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیں گے، کتنی مزے کی بات۔ تو ہم اللہ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ ہم آپ کی مانیں گے، آپ کے بس پکے سچے بندے بن جائیں گے، آپ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ تو پھر دیکھیں اللہ اس پوری کائنات کو کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے فرما بردار بنا دوں گا ساری کائنات کو۔ کتنا پیارا سودا ہے۔ تو پھر آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد اور توفیق سے ہم اللہ کی ساری باتیں مانیں گے۔ وہ رب جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، ہم اس کے ہو جائیں گے۔ جب وہ ہمارا ہو جائے گا تو سب کچھ پھر ہمارا ہے۔ اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کو اپنا بادشاہ مان لیا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔